الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقال اللہ تعالی فی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر اسی کو سجدی ہے، اسی کے لیے لائق ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلندوں والا، شانوں والا بادشاہ کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ خیر اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، اور آیات میں ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ جس وقت رسول کریم شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کا نام نامی رب کریم نے اپنے نام پاک کے ساتھ لکھا تو یہ ندا دی گئی، اور وہ ندا کیا تھی کہ جدھر بھی، جس مقام پر بھی یہ نام پاک آ جائے گا، یہ نام نامی جگمگائے گا، اس مقام پر یوں ہوگا کہ میرا غضب ٹھنڈا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کا نام پاک، یہ نام پاک جب اوپر لکھا گیا تو کیا ہوا کہ اللہ کا تخت جو ایسے ایسے ڈولا کرتا تھا، جب یہ نام پاک اس کے اوپر آیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کا تخت وہ بھی ساکت ہو گیا، ٹھہر گیا، رک گیا۔ اور میرے شاہ کامل اس مقام پر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے تخت کو سکون مل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کے صدقے ہی سب کچھ ہے۔ جس وقت معاملہ یہ ہوا کہ اس ملعون نے انکار کیا اور نتیجے میں نکال دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ سے کیا کہ یہ بھی عرض کر دی مجھے موقع دو دیجیے، اور موقع بھی مل گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کے آگے عرض کی، کیا میرے کریم رب یہ کیسا معاملہ یہ لے گیا، تیرے سے مول لگا، اب میں کیا بنے گا مخلوق کا؟ آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی، آپ نے عرض کی اپنے رب کے آگے، اس وقت امت کے لیے تو آپ کیا ہیں؟ بہرحال تھوڑا سا وقت ہے، جدھر بات کر رہا ہوں ادھر ہی رہوں کہ آپ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رب کے آگے عرض کی، کس کے لیے؟ مخلوق کے لیے کہ یہ مہلت لے گیا۔ آپ فرماتے ہیں میرے رب نے جب میری اس کیفیت کو دیکھا
کہ میرا دھیان مخلوق خدا کی طرف جا رہا ہے کہ یہ اس معلوم مخلوق کو اپنے رب سے دور کر دے گا. میں نے اپنے رب کے آگے عرض کی اور رب کریم نے جب میری اس کیفیت کو دیکھا تو میرے رب نے مجھ سے یہ وعدہ کیا. کیا وعدہ کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے یہ وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے اگر کسی وقت کسی کو ٹھوکر لگے گی بھی، کوئی بھٹکے گا بھی، کسی کو یہ راستے سے ہٹانے کی کوشش بھی کرے گا، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے میرے آگے عرض کر دی نا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ادھر پھر آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار پاک میں چلتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا رب ایسا جان والا ہے، ایسا معاف فرمانے والا ہے، ایسا کریم ہے کہ آپ فرماتے ہیں آنکھ میں آنسو آئے، ندامت محسوس کرے ٹھوکر کھانے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد، لرزش ہو جانے کے بعد، آپ فرماتے ہیں پھر آپ فرماتے ہیں آئیے آپ کے دربار میں کہ جو کچھ ہے، جو کچھ تھا، جو کچھ ملے گا آپ کے دربار پاک سے ہی ملے گا. آپ کا دربار پاک سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ رب کریم فرماتا ہے یا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کو نہ بناتا تو کائنات میں کسی چیز کو بناتا ہی نہیں. جو کچھ بنایا آپ کی خاطر بنایا. کیا اس جگہ پہ رب تعالیٰ نے اپنے مضمون کو ختم کروا دیا؟ نہیں. آگے اللہ کریم فرماتا ہے بنایا نہیں سب کچھ تو آپ کی خاطر، اور اگر اپنے آپ کو بھی ظاہر کیا تو آپ کی خاطر. آپ کے دربار کی طرف نگاہ رکھا کرو دوستو، اسی دربار پاک سے لیا کرو، اس دربار پاک کی تقسیم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ آنسو اکٹھا ہوئے صحیح، ندامت محسوس کرے صحیح، شرمسار ہو صحیح، کیونکہ آپ نے وعدہ لیا تھا. آپ فرماتے ہیں شرمسار ہوا، ندامت محسوس کی، اس سے بڑھ نہیں کہ کیا کیا تھا، اس سے بڑھ نہیں ہے کیا کیا تھا، اس سے بڑھ نہیں کہ کیا ٹھوکر کھائی. اور شکر کیا کرو، رب کا جتنا شکر ادا کر سکو کرو. کئی لوگ چل پڑتے ہیں ادھر کہ کیا کیا، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے نہیں. جب روشنی ہونے نہیں ہوگا کہ کیا کر بیٹھا تو اس سے پوچھا کرو میں نے کیا کر لیا. ویسے تو اس نے سیدھا سیدھا قانون بنا دیا، تو نے جو کچھ کر لیا اس سے مجھے درد نہیں ہے، تو نے جو کچھ کیا تو نے کیا. آج میں تجھے بتاتا ہوں تیرا کام بنے گا کام. آج میں تجھے بتاتا ہوں، اور چھوڑا سب کو، اس کے دربار کی طرف چلو، اپنے رب سے پوچھو، اپنے خالق سے پوچھو، اپنے پالنے والے سے پوچھو، اپنے اس چاہنے والے سے پوچھو کہ جس سے بڑھ کر تمہیں کوئی چاہ. ایسی چاہ، اتنی چاہ، اتنی چاہ، اتنی چاہ، اتنی چاہ کہ اپنے حبیب ہی اٹھا کے اور فرمانے کے بعد، عطا فرمانے کے بعد وہ بے نیاز، وہ بے نیاز جو کہتا ہے میں بے نیاز اور واقعی بے نیاز، اس کے آگے کیا مقدر کسی چیز کی، کسی شاہ کی. واقعی بے نیاز ہے تو وہی ہے، وہ بے نیاز بھی ادھر بے نیاز نہ کر سکتا ہے. خود فرمایا اب جو میں نے کر دیا نا تمہیں جو کچھ دیتا ہوں میری شان اس سے بہت والا ہے، لیکن یہ جو میں نے کر دیا نا ادھر میں بے نیاز نہیں رہ کر سکتا. تحقیق میں نے تمہارے اوپر احسان کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں بات کر رہا تھا کہ ندامت محسوس ہوئی صحیح کہ کر بیٹھا اس سے غلط نہیں ہے، کتنا بڑا گناہ کیا اس سے غلط نہیں ہے. آپ کا دربار پاک لگا ہوا ہے، آپ کا دربار پاک لگا ہوا ہے، آپ کا دربار پاک لگا ہوا ہے. شکر کرو لگا ہوا ہے، شکر کرو کہ لگا ہوا ہے، شکر کرو. ورنہ لگ بتا جانا آپ ہو جاتی پہلے ہو طرف پڑ برستی ہو، اٹھایا ایسے جاتا اور ایسے پھینکا جاتا اور سارے جاندے کسے نہیں سی بچتا، سب کچھ تباہ ہو جاتا. شکر کرو کہ وہ
ہے مجھے اللہ کی یہ شان نہیں ہے، مجھے اللہ کی یہ شان ہی نہیں۔ سونیا کیا شان نہیں ہے کہ میرے پیارے حبیب موجود اور میرا عذاب مان گئے؟ مجھے اللہ کو یہ جچتا ہی نہیں ہے، میرے ساتھ یہ جاتا ہی نہیں۔ جب میں نے کہا احسان کر دیا تو میں نے احسان کر دیا۔ اور اس سے آئیے میں بات کر رہا تھا کہ اس سے نہیں غلطی کی تھا، کیا کر بیٹھا؟ ویسے تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام، میں بات کر رہا ہوں تیرے اور میرے نبی کی، میں بات کر رہا ہوں تیرے اور میرے آقا کی، میں بات کر رہا ہوں تیرے اور میرے بادشاہ کی۔ اور میرے پیارے دوست جعفری صاحب، انہوں نے بڑی محبت سے سجائی ہوئی ہے اور یقینی طور پر تعریف کے قابل ہے سلیم صاحب، فاروق بھائی، شمیم صاحب، آپ سب کے سب دوست، سب کے سب دوست جن کی کشش مجھے ایسے لے کے آئی ہے یہ محبت۔ مجھے اسٹیجوں میں آج ہماری پنڈی میں بھی ایک پروگرام ہو رہا ہے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار، کس کس انداز سے آئے آنے والے آپ کے کراچی میں بھی ایک عیدگاہ سے جو لوگ آئے ہیں پتہ ہے کتنا زور لگایا اور کچھ نہیں دیا۔ اس وقت ڈسٹربنس بالکل نہیں، توجہ اور توجہ۔ آپ علیہ السلام آپ کہتے تھے آتے صحیح اور کچھ نہیں دعا کر جاؤ، مگر دعا کر کے پھر چھڑ جائیں گے۔ مجھے تو یہ چاہیے، کیا چاہیے؟ آقا کی محبت، آقا کی پیار۔ میں تو کہتا ہوں ادھر بھی اگر چاہتا تو میں تو ہندی کہنا سی، ہندی کہنا سی، اور اسی طرح کہتا ہوں اور اسی طرح کہتا رہوں گا۔ اور یہ کہنے سے میرے آقا نے میرے اندر یہ جذبہ پڑا، وہ بڑے، وہ بہت بڑے، وہ بہت بڑے، وہ بہت بڑے، بلکہ بڑے کیا بڑا سجدہ ہی ادھر ہے، بڑائی ہے انہی کے لیے، انہی کے لیے بڑائی ہے، انہی کے لیے تعریف ہے، انہی کے لیے چھائیے، انہی کے لیے ہی سب کچھ ہے۔ ان کے ساتھ تعلق جوڑ، محبت میں ڈوب کے رہو۔ آقا علیہ السلام آپ کے لیے خیرات، آپ کی خیرات تو کائنات کھاتی تھی، کائنات کھاتی رہی، کائنات کھا رہی ہے اور کائنات کھاتی رہے گی۔ اللہ نے دوبارہ نہیں بنایا، سلسلہ شروع اسی طرح سے کیا۔ آدم علیہ السلام دھڑا دھڑ لگے ہوئے ہیں، کتنا سبق لگے رہے، کیا عرض کرتے رہے کرم کا، اور جتن جو انہوں نے انداز اختیار کیا تن جو ہے ڈھائی پارے ڈھائی نفس ڈھائی برکے یاد کر کے سکھانا سے آ جاتا ہے نا آپ کو کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں، اس سے بہت بڑے سیکھے ہوئے تھے، وہ ایسے سیکھے ہوئے تھے کہ رب کریم خود فرماتا ہے میں نے انہیں بہت کچھ سکھایا، میں نے انہیں سکھایا ہوا ہے، اور ایسے سیکھے ہوئے تھے جب وہ تو پھر سارے آگے سے خاموش ہو جاتے تھے، جو وہ جانتے تھے کوئی جانتا نہیں تھا۔ اور سینکڑوں سال انہوں نے لگایا، سینکڑوں سال، کہ جو کچھ سیکھ رکھا تھا سونیا راضی ہو جا، سونیا مدد کر، اے کریم راضی، اے کریم کرم، اے کریم احسان، تجھے پکارتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں، تجھے چھاپتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیرا نبی ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں، کرم کرم اور کرم۔ لگے رہے عرصے دراز تک لگے رہے، پھر اس نے کرم کیا، پھر اس نے احسان کیا، پھر اس نے راستہ دکھایا۔ اور مجھے وہ روایت یاد آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام اور یہ اکٹھے ہوتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا، اگر نہ موجہ ہی موجہ سب کے لیے آسانیاں تھی، یہ آپ نہ یہ کرتے۔ آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ کو کیا خبر، پھر اس کی جرأت میرے آگے آتا، اس نے تو اپنے حبیب کی شان دکھانا، اس نے تو یہ نظام دکھانا چلانا تھا، اس نے تو بتانا تھا میرے تک اگر کسی نے آنا ہے میرے تک آنا ہے، میرا جاننے والا ہے، میری جان رکھتا ہے، تو اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، کوئی راستہ نہیں کہ میرے حبیب کے
دامن کو تھامے اور پھر کہے کرم، پھر دیکھنا کیسے کرم۔ آدم علیہ السلام کے آگے نام پاک جب بلایا، پہلے جب یہ نام پاک آیا تو ٹھنڈک پڑ گئی، راحت مل گئی، سکون مل گیا، اطمینان قلب حاصل ہو گیا۔ جب یہ ایمان والے کو شرط یہ ہے کہ ایمان ہو، کیونکہ ایمان نام ہی ایک چیز کا ہے۔ کس چیز کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے عزیز و اقارب، اپنے مال و اسباب اور اپنی جان جسے جھیلی سب کچھ، ہر چیز جب تک پیچھے نہیں نہ چھوڑ دا، سارا علم، سارا مقام، سارا زور، سارے قبیلے، ہر چیز کی جگہ تک پیچھے نہ کھیلے، سمجھنے کی کوشش کرنا خدا کے لیے۔ جب تک یہ ساری چیزیں پیچھے نہیں کرو گے نا، اس وقت تک بندہ صاحب ایمان ہو نہیں سکتا۔ ایمان نام اس چیز کا ہے کہ ساری چیزیں پیچھے، اور آگے کیا؟ رسول اللہ کی محبت جب یہ آتی ہے پھر بندہ کہتا ہے بندہ ایمان والا ہو گیا۔ اور جب ایمان والا ہوتا ہے تو جب بات اس کے آقا علیہ السلام کی، تو پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، اسے سرور آ رہا ہوتا ہے، وہ ایک کیفیت میں ہوتا ہے، اسے ایک اطمینان مل رہا ہوتا ہے۔ ایمان 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 نام ہی اس چیز کا ہے۔ آدم علیہ السلام جب یہ نام پاک سامنے آیا تو ایک دم راحت مل گئی، سکون مل گیا، مزہ آ گیا، اور اسی کیفیت میں ایک جھومنے والی کیفیت ہے۔ حسان صاحب پڑھتے ہوتے ہیں خوبصورتی کے ساتھ کہ آپ کی یاد میں میرا جھومنا، میں جس موضوع پہ بات کر رہا ہوں ایک کیفیت آ رہی ہے، اور عرض کی کیا میرے کریم رب اس نام پاک کا صدقہ، اس نام پاک کا صدقہ کرم فرما دے، احسان فرما دے۔ اللہ کریم نے فرمایا کر دیا کرو، احسان کر دیا، لیکن وہ جو ڈائلاگ تھا نا موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان، اب ادھر وہ بات واضح نظر آتی ہے۔ کیا رب تعالیٰ خود نہیں تھا آدم علیہ السلام کے سامنے اپنے حبیب علیہ السلام کا نام پاک کرنے والا؟ اللہ کریم تھا۔ کیا ان کے دل میں یہ ڈالنے والا کون تھا؟ کوئی نہیں، مگر اللہ، دکھانے والا اللہ، ڈالنے والا اللہ، دینے والا اللہ، اور اللہ ہی پوچھ رہا ہے کہ بتائیں تو صحیح، یہ فرمائے تو صحیح، تاکہ قیامت تاکہ ایک گونج مچے تو صحیح، جعفری صاحب بیٹھوں سے جائے تو ادھر بات ہو تو صحیح، ایمان والا سینہ تان کے کہے تو صحیح، بولے تو صحیح کہ جو کچھ تھا ہمارے آقا تھے، جو کچھ ہے ہمارے آقا ہے، اور اگر کچھ ملا نہ تو ہمارے آقا کے در سے ہی کام آئے تو ہمارے آقا، کام آتے ہیں تو ہمارے آقا، کام آئیں گے تو ہمارے آقا۔ تو لب کے لے آؤ کوئی، تو ڈھونڈ کے تو لے آؤ کوئی، ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے آقا، ہم بتاتے ہیں دیکھ اور سن، اور خدا کے لیے سمجھ، خدا کے لیے سمجھ۔ اللہ کریم ہمارا بتائیے تو صحیح، ذرا بولے تو صحیح کہ کیا وہ کیسے جانا، کیسے پتا چلا، تاکہ آخر تک پتا چل جائے کہ میرے حبیب علیہ السلام آدم علیہ السلام پھر رب کریم کے آگے عرض کرتے ہیں کہ اے میرے کریم رب، جب یہ نام پاک آیا تو پہلے میرے پہ کرم ہو گیا، تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے۔ اب یہ جو معاملہ جب روح تو نے پھونکی تھی اور آپ کھلی تھی، تیرے نام پاک کے ساتھ ایسے جڑا ہوا کوئی نام پایا تھا، کسی نام پاک کو دیکھا تھا تو اس نام پاک کو دیکھا تھا۔ تیرے آگے یوں عرض اس لیے کی کہ جس نام کا تو نے یہ احترام کیا، جس نام کا تو نے یہ احترام کیا، جس نام کا تو نے یہ احترام کیا کہ اپنے نام پاک کے ساتھ
اب احترام والے آپ کو پتہ ہے جنہوں نے احترام کیا اللہ کریم کا حکم ہوا گر گئے نور مصطفیٰ کے آگے جو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جگمگا رہا تھا اس دن بھی کامیاب ہے. آج بھی مسجدوں کے آگے بھی لکھا ہوا ہے, گھروں کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے, سواریوں میں بھی لکھا ہوا ہے, اور دل کے اندر بھی لکھا ہوا ہے, اور دماغ میں اگر کچھ ہے تو یہی نام پاک ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے, اور کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ ہے سب چیز نام پاک کا صدقہ کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے نہیں بنا دیتا ہے. سب نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ علیہ السلام کا نام پاک آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ جب آنکھ پڑی تو تیرے نام پاک کے ساتھ ایسے میں نے جان دیا, مجھے خبر مل گئی کہ جس نام پاک کا یہ احترام ہے اس نام پاک کی مقام شان ہے, تو میں نے یہ وسیلہ پیش کیا. اللہ کریم نے فرمایا کرم ہو گیا, احسان ہو گیا. آدم علیہ السلام نے اس مقام پہ عرض کی اے میرے کریم رب کیا میں جان سکتا ہوں پہلے مقام پہ جو میں نے پہلے منظر رکھا ندا دی گئی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت انہوں نے اللہ کریم کے آگے عرض کی تھی کہ یہ جس نام کو تو نے اپنے نام پاک کے ساتھ لکھا ہے, جبرائیل امین عرض کر رہے ہیں کہ کیا میں جان سکتا ہوں کہ اس نام پاک کا مقام اس ہستی کا شان کیا ہے جن کا یہ نام پاک ہے. اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل آپ کے لیے یہ جان لینا بہت کافی ہے کہ اگر آپ کی بھی تخلیق ہوئی, آپ کو بھی بنایا تو ان کی خاطر بنایا, اگر انہیں نہ بناتا تو آپ کو بھی نہ بناتا. آدم علیہ السلام بھی آج عرض کرتے ہوئے نظر آئے اے میرے کریم رب کیا میں جان سکتا ہوں کہ ان کا مقام ان کی شان. اللہ کریم نے فرمایا ان کا مقام اور ان کی شان بس انہی الفاظ میں جان لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو آپ بھی نہ ہوتے. آپ کو بھی بنایا تو انہی کی وجہ سے بنایا ہے, انہی کے صدقے بنایا ہے. میں بات کر رہا تھا کہ کیا کر رہا ہے, کس حد تک چلے گئے, کیا جن کر وقت کے آگے. یہ اندر ذہن میں رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کے آگے عرض کی تھی کیا میرے کریم رب اگر یہ کوئی ٹھوکر کھا جائے گا, کوئی اپنی جان میں ضد کر بیٹھے گا تو اس کا کیا بنے گا, اس کے ساتھ کیا ہوگا. تیرے اور میرے لیے تو اللہ کریم نے واضح طور پہ قانون بنایا ہے. قرآن کریم کس نے بنایا ہے؟ اللہ کریم نے. کس نے بنایا؟ تیرے اور میرے خالق نے, ہمارے شانوں والے رب نے. کیا بنایا کہ تم جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو, جب تم اپنی ساتھ زیادتی کر کسی غلطی کے مرتکب ہو جاؤ, کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھو تو اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں پھر تم یوں کرو. ادھر کیا اللہ کریم نے یوں فرمایا کہ سجدے میں گر گیا میرے سے ماں, میں تیرے گناہ کو معاف کر دوں گا, کرم فرما دوں گا. یا اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ بیت اللہ شریف میں حاضر ہو جاؤ. میرے پاس اس وقت نہیں ہے اور میں الحمدللہ ویسے تو آنے والے دن میں کبھی پتہ نہیں ہے کہ مردوں میں ہوتا ہے نام یا زندوں میں ہوتا ہے, لیکن الحمدللہ ڈیوٹی پہ لگا ہوں, جو بھی نماز ملے کام ایک ہی ہے اس میں لگا ہوں. انشاءاللہ تعالی ادھر محافل سجے گی, پروگرام دے رہے ہیں نا دوستوں کو, سب کو ملے گا, کوشش کرے. اور یہ بھی ذہن میں رکھے یہ کام آنے والے لمحات ہیں. ایمان کی پختگی, ایمان کی مضبوطی, اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفاداری, اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن پاک مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھنا, اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق کرنا اور دیوانگی کے عالم میں عشق کرنا, محبت کرنا اور والہانہ عقیدت والی محبت کرنا. کسی جگہ بھی کسی چکر میں آئے بغیر سب کچھ جیسے میں نے پہلے کہا پیچھے چھوڑ کر آگے 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 میرے آقا, میرے بادشاہ اور میرے شہنشاہ, بس یہ لے کر آگے چلنا. اسی میں ہی سب کچھ ہے اور اسی کے سلسلے میں انشاءاللہ اگر اس کا حکم ہوا تو محبت سجتی رہے گی. خیر بات کر رہا تھا کہ آقا علیہ
علیہ السلام اللہ کریم نے کیا یوں فرمایا کہ ادھر میرے گھر میں آ جا اور مجھ سے مانگ، میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا، یا ادھر کہیں تیرا اور میرا خالق، تیرا اور میرا بادشاہ، میں نے پہلے کہا تھا پھر دہراتا ہوں، تجھے اور مجھے چاہتے ہیں، وہ ہمیں راستہ دکھاتا ہے۔ کون سا راستہ دکھایا کہ اور کس کو دکھایا کہ جب اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھو، اپنے ساتھ زیادتی کرو، اور اگر اس جگہ پہ کوئی یہ خیال کرے گا کہ اس نے تو ایسا ویسا کچھ کیا نہیں تو کوئی نہیں مل سکتا، کوئی بھی نہیں دعویٰ کر سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ تیری میری تو وفات ہی نہیں نا، کیا حیثیت ہے، کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ نبی رسول بھی اللہ کریم کے آگے یوں ہی عرض کرتے ہوئے رائے پہلے کیا کہ باقی تیری ذات کے لیے، شان تیری ذات کے لیے، میں تو اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوں۔ ہمیں اس چیز کو سمجھ کر رہنا چاہیے، اچھے طریقے سے ذہن میں رکھنا چاہیے اس کو، کہ اس چیز کو کہ ہم میں سے کوئی اس قابل نہیں کہ اس کے حضور پیش ہو سکے۔ ہم اگر پیش کریں گے تو آقا ہی پیش کریں گے، اور جدھر آقا علیہ السلام کا نام پاک آ جاتا ہے ادھر بس کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، اور کرم ہی کرم ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پہنچو، کدھر پہنچو؟ میرے حبیب علیہ السلام کے دربار پاک پہ پہنچو۔ ادھر پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اعلیٰ میں حاضری لگانے کے بعد مجھ اللہ سے معافی مانگو، پھر عرض کرو کہ یا اللہ میرے پہ کرم فرما، میرے گناہ معاف کر دے، میرے سے راضی ہو جا۔ تو ادھر پہنچ بھی گیا بندہ، ادھر پہنچنے کے بعد معافی بھی مانگی، کیا پھر بھی کام مان گیا؟ پھر بھی کام نہیں بنا، پھر بھی بات نہیں بنی۔ پھر اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ پھر فرماتے ہیں میرے حبیب علیہ السلام تیرے لیے شفاعت طلب فرمایا، تیری سفارش کرے، تیرے پہ نظر کرم ڈالے۔ اب ادھر معاملہ یوں ہے دوست کہ شریعت کے قوانین ہیں، اگر کوئی بندہ کسی بھی جگہ حدود کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے لیے سزا ہے، اس کے مطابق کہ جیسا اس نے گناہ کیا، جتنی بڑی اپنے ساتھ زیادتی کی، جیسا جرم کیا، ویسی سزا اس کے لیے موجود ہے۔ ادھر اللہ کریم کس لیے لے کے جا گئے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پاک میں، ادھر میں اکثر و بیشتر وہ حدیث پاک خوبصورت دوستوں کے آگے رکھا کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کا دربار پاک ہے، اور ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے یہ زیادتی کر لی اپنے ساتھ، روزے کی حالت میں یہ کر بیٹھا، اب کیا کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا 60 روزے تواتر کے ساتھ۔ عرض کرنے لگا آقا آپ کے دربار میں حاضر ہو، کرم فرمائیے، احسان فرمائیے۔ آقا علیہ السلام نے 60 مساکین کو کھانا کھلایا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پاک میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوا نظر آتا ہے کریم آقا آپ کے پاس آئے ہوں، کرم فرمائیے۔ جب آپ نے فرمایا 60 روزے جو شریعت کی حدود تھی کہ یہ کر تو گناہ معاف ہو جائے گا، معاملہ آسان ہو جائے گا۔ پھر عرض کی آپ نے ہوا 60 مساکین کو کھانا، پھر عرض کی کرم، پہلے بھی عرض کی کرم، پھر عرض کی کرم، جب فرمایا غلام کو آزاد کر، پھر عرض کی کرم، 3 بار جب عرض کی نا کرم اور کرم، کس دربار میں عرض کی؟ جدھر اللہ بھیجتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار پر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتا لگا تھا، 60 مساکین کو کھانا کھلانے کی طاقت نہیں، غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو یہ تو کر سکتا ہے نا، بیٹھ جا میرے دربار میں، بیٹھ جا۔ بیٹھ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے کسی غلام کے دل میں ڈالا، حکم فرمایا 2 ٹوکرے کھجوروں کے بھرے ہوئے لا کے پیش کر دیے۔ کریم آقا، مہربان آقا،
रऊफ और रहीम आका, शफीक आका, चाहने वाले आका, बेपनाह खाने वाले आका। करीम आका ने फरमाया अच्छा तेरे पास ताकत नहीं थी ना, ये ले ये उठा। वो ऐसे ही है, वो ऐसे ही है, वो ऐसे ही है, हमारे आका ऐसे ही है, वो ऐसे ही है। वो दूसरे दर की बात की किसी और के साथ जा सकते हैं, उधर नहीं जा सकते, क्योंकि वो तशरीफ इस शान के साथ लाए हैं। वो ऐसे ही है, वो ऐसे ही है, वो ऐसे ही है। वो तो जनाजा पढ़ाने तशरीफ ले जाते हैं ना, तो पहले पूछते इसने किसी का कुछ देना तो नहीं है, पहले ना जनाजा पढ़ाते, फरमाते किसी का इसने कुछ देना, पहले फरमाते इसकी कोई विरासत इसने कुछ छोड़ी है, बताते आज से वो बागात छोड़े, इतने जानवर छोड़े, इतना माल छोड़ा, आप फरमाते हुए सारी विरासत तकसीम कर दो इसके वरासा में। और अगर कहते हैं इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, बल्कि इसने तो कर्ज देना था, ये तो लोगों का देनदार था, मकरूज किया है, अगर किसी को कुछ छोड़ के जाता आप फरमाते इसकी औलाद के लिए। और अगर ये कैफियत होती तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते किसका देना है इसने और कितना देना है, मेरे पास आओ। तलब फरमाते कितना देना, किसका देना, इधर लाइन लगाओ। आका सबका जो उसने देना होता आका देते, फिर आप जनाजा पढ़ाते। आप ऐसे ही हैं, आप ही ऐसे हैं, आपके साथ ताल्लुक जोड़, आपकी मोहब्बत को दिल में गहरा कर, आप ही तो हैं, आपके अलावा है कौन। ये तो तुझे इधर उधर भटकाता फिरता है, ये तो ऐसे लेने वाला है और वो देने वाले हैं, वही देने वाले हैं, वो नवाजने वाले हैं, वो करीम है, वो बड़े करीम है। आपने फरमाया कि ले उठा, ले जाओ जाके मसाकीन को तकसीम कर दे। अब बड़ी खूबसूरत हदीस पाक है, नजर पड़े खजूरों पे, फिर नजर उठाया आका के चेहरा पाक पे, फिर खजूरे, फिर आका पाक का चेहरा, फिर खजूरे, फिर हाथ पाले अर्ज करने लगा करम। पहले भी क्या किया था, 3 बार अर्ज की थी करम करम करम। आका ने करम फरमाया अच्छा तू नहीं खिला सकता ना, ले मैं देता हूं जाके खिला। फिर कहने लगा करम कि मुझसे बढ़ के तो मस्कीन ही कोई नहीं, मुझे वो चाहिए ये खजूरे, ये मैं घर में जाना चाहता हूँ। करीम आका ने फरमाया उठा ले जा, जाके खुद खा, बच्चों को खिला, मैं जानू और वो जाने, मैं जानू और वो जाने। वो पता क्या करता कुरान करीम, पता वो क्या फरमाता कुरान करीम में, ओ मेरी मखलूक, ओ मेरे बंदो, अगर अपनी जान पे जुल्म कर दो ना, कहीं फंस जाओ तो कोई नहीं छुड़ा सकता, कोई नहीं छुड़ा सकता। पेश हो जाना मेरे अमीर के दरबार में, वो छुड़ा देते हैं। अब तेरे मांगने से नहीं मिल सकता, तू लाख मांग, तू अर्ज करता रहे करम 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 नहीं। ये एक बार फरमाएंगे ना, क्यों? क्योंकि मैंने कानून बनाया, जो ये दे वो ले लो, जिससे ये रोके उससे रुक जाओ। मैंने कानून बनाया ना, मैंने बनाया। रब्बे करीम फरमाते हैं जो ये दे वो ले लो, जिससे ये रोक दे उससे रुक जाओ। ये 6 महीने के बच्चे को कहे जा कुर्बानी कर, तूने उसके महीने को नहीं देखा, चले आ तूने देखना कौन कुर्बान। ये फरमाए जोर असल को उठा के जोर के साथ ले जा, तूने औकात को नहीं देखना, तूने इस जुबान मुबारक को देखना। ये क्या
فرماتا جب یہ نظر کرم ڈالیں گے نا، جب یہ فرمائیں گے نا کرم تو پاوے کتنی باری کرم کیا جاتا، ایک دفعہ نہ فرمایا نا کرم، بس پھر تیری بات بن گئی، پھر تیرا کام ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، جن کے آج کل ایام بھی معلوم چل رہے ہیں، آپ ادھر ابھی حاجی صاحب نے کہا ان کو عرس بھی ہے، آپ فرماتے ہیں میں کیا میرے سیاسی حقیقت کتنی، یہی سے ذرا پڑھے نا خوبصورتی کے ساتھ ساری کائنات کو کافی ایک میں کیا ساری کائنات بھی کئی بات کریں گے، موضوع بات تھا کہ ادھر آپ ایک بار فرما دینا کرم، اللہ کریم فرماتا ہے جب یہ فرمائیں گے نا کہ کرم، جب یہ فرمائیں گے چھوڑ میرے کریم رام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جب آپ فرمائیں گے، تیرے کہنے میں نہیں کام بننا، جب آپ فرمائیں گے نا، جب آپ کیا کریم کرم، اللہ کریم فرماتا ہے پھر تو مجھے پائے گا، جب آپ فرمائیں گے پھر تو مجھے پائے گا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، رسول کریم شہنشاہ کلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے یہ انداز پاک جس میں اس وقت آپ رونے کا کروز ہے، اس کو اختیار کروا لیا، اختیاری آپ کا ہے۔ ایک وہ زمانہ پاک کہ ادھر سے کام چلواتے تھے، ایک وہ زمانہ پاک کہ شانوں کے ساتھ، ایک اس شان کے ساتھ کہ نگاہ پڑے نہ صحیح کسی کی، اور جو پڑتی گئی نگاہ اور آگے چلتا چلا گیا۔ ایک یہ زمانہ پاک کہ شانوں کے ساتھ اس وقت بھی رونق کا فروز ہے، اس شان پاک کو اختیار فرما لیا۔ اور کسی موقع پہ اس موضوع میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ کہ اس شان پاک سے آقا علیہ السلام آپ نے اس انداز پاک کو اختیار فرمایا۔ اور ایک عربی آیا آ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھا، بخاری شریف میں آتا ہے کہ پوچھا کہ کدھر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسے آج بھی مدینہ پاک معاہدہ پاک کے آگے سے جب جانے لگا تو معاہدہ پاک کے آگے کیا لکھا ہوتا ہے؟ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی لکھا ہے کہ کچھ اور لکھا ہے؟ یہی پڑھا تھا نا، کیا لکھا ہوا؟ تو ادھر تو ہے نا، ادھر انہوں نے پوچھا کہ آپ علیہ السلام کہاں ہیں؟ کدھر ہے رسول
جب پوچھا تو غلام جنہیں میں اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام سے یاد کرتے ہیں، انہیں کہا کہ آؤ لے گئے دربار پاک میں، ادھر جا کے بتایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں پتا تھا، وہ دیکھتے تھے، انہیں ایک چیز کی خبر تھی، انہوں نے بڑے بڑے معاملات دیکھے تھے، بڑے بڑے معاملات دیکھے تھے، انہوں نے تو ایسا بھی دیکھا کہ حکم ہوا کہ سب چلے جاؤ۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ انداز پاک اختیار فرمایا تو ایک ایسا بھی حکم جاری ہوا کہ اب ادھر قریب کوئی نہ ہو، سب چلے جاؤ ادھر سے۔